آج کے لیکچر میں آپ کو جملہ اور اس کے حصوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری فوج بہادر ہے۔ اب یہ ایک مکمل جملہ ہے، یہ لفظوں کا ایک مجموعہ ہے اور جو پورے معنی دے رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ ہے۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسند، دوسرا مسند الیہ۔ مسند جملے کا وہ حصہ ہے جس سے ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، جیسے علی اخبار پڑھ رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان جملوں میں اخبار پڑھ رہا ہے، اڑ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہا ہے، اڑ رہے ہیں۔ اب یہ حصہ جو ہے اخبار پڑھ رہا ہے، اڑ رہے ہیں، یہ مسند کہلائیں گے۔ ان جملوں میں اخبار پڑھ رہا ہے، اڑ رہے ہیں، مسند کہلائے جائیں گے۔ دوسرے حصے میں مسند الیہ، جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے، یعنی اس جملے کا وہ حصہ جو اس شخص کو ظاہر کرے کہ وہ جو یہ دوسرے حصے میں جو بتایا گیا ہے کہ اخبار پڑھ رہا ہے یا پرندے اڑ رہے ہیں، تو وہ ایک یعنی کہ بتاتا ہے جملے کا وہ حصہ، یعنی اس کا بتاتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا یا کیا کام ہو رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یعنی جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہے، وہ مسند الیہ کہلائیں گے۔ مثلاً ان دو مثالوں میں پہلے جملے میں علی، دوسرے جملے میں پرندے، یہ مسند الیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے اس لیکچر میں نے آپ کو جملہ اور اس کے دو حصوں کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کلمے کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گی۔